दोस्तों, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कोफा में थे। इतने में एक आदमी आप रदी अल्लाह अन्हो के पास आया और उसने सूरज की तरफ इशारा करके पूछा कि हमारी जमीन और सूरज के दरमियान कितना फासला है। तो आप रदी अल्लाह अन्हो ने इरशाद फरमाया कि अगर अरब का एक घोड़ा यहाँ से दौड़ना शुरू करे और 500 साल तक लगातार दौड़ता रहे तो वो घोड़ा सूरज तक पहुंच जाएगा। वो आदमी जवाब की तरफ माइल हुआ, जवाब सुना और वहां से चला गया। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें पता चलेगा कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के जवाब के पीछे दरअसल राज क्या है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि एक अरबी घोड़ा अगर 500 साल तक चले तो सूरज तक पहुंच जाएगा। एक अरबी घोड़े की एवरेज स्पीड 22 मील फी घंटा होती है। अगर ये घोड़ा जो 20 घंटों तक दौड़ता रहे, 22 को 24 से जरब देने से ये घोड़ा 24 घंटों में 520 मील तक सफर करेगा। अगर एक महीने के फासले को कैलकुलेट करें तो हमें 520 को 29.5 से जरब देना होगी, क्योंकि हम ये सारी कैलकुलेशन इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से करेंगे। अगर हम 6 महीने 29 दिनों और 6 महीने 30 दिनों के हिसाब से 520 को 29.5 से जरब दें तो जवाब 15,500 आता है। इतने दिनों का सफर घोड़ा 30 दिनों में तय करेगा। एक साल का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक साल में 12 माह होते हैं। 15,500 को 12 से जरब दें तो जवाब 1,86,000 आएगा। इतना सफर घोड़ा एक साल में तय करेगा। अगर हम 500 साल का फासला कैलकुलेट करें तो 1,86,000 को 500 से जरब देना होगी, तो हमारा जवाब 9 करोड़ 34 लाख आएगा। यानी घोड़ा 500 साल तक दौड़ता रहे तो वो 9 करोड़ 34 लाख मील का सफर तय करेगा। अब अगर हम सूरज और जमीन के दरमियान का फासला देखें तो साइंस के मुताबिक सूरज और जमीन के दरमियान का फासला कभी भी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि जमीन अपना मदार ओवल शेप में तय करती है। कभी ये सूरज के नजदीक तो कभी सूरज से दूर चली जाती है। जब जमीन सूरज के करीब होती है तो इनके दरमियान का फासला 9 करोड़ 10 लाख मील का होता है, और जब जमीन सूरज से दूर होती है तब इनके दरमियान का फासला बढ़कर 9 करोड़ 48 लाख हो जाता है। अगर हम जमीन और सूरज के दरमियान पर एवरेज डिस्टेंस लें तो ये वही बनता है जो 1400 साल पहले हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बयान फरमाया था। अल्लाह अकबर। दोस्तों, एक दिन अरब के लोगों के कुछ मुसलमानों में ये तकरार हो रही थी कि अरबी जबान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला लफ्ज अलिफ है, और सभी लोग ये जिक्र कर रहे थे। इतने में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो उठ खड़े हुए और उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की शान में एक खुतबा दिया, और इस खुतबे में अलिफ का एक भी हर्फ नहीं था। ये वो खुतबा है जिसमें कहीं भी अलिफ का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये इतना लंबा खुतबा है कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे ऐसा करने के लिए कितनी जहानत चाहिए। लेकिन यहाँ पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात हो रही है। इसी तरह हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का एक खुतबा है। इस खुतबे में उन्होंने कहीं भी किसी नुक्ते का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स और रिसर्चर्स ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत की बहुत तारीफ की है। जॉर्ज डॉर्डेक, जो कि एक मुसन्निफ थे, वो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जहानत से इस कदर मुतासिर थे कि उन्होंने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जिंदगी पर एक किताब लिखी। एक और फिलोसोफर थॉमस कार्लाइलिस ने अपनी किताब ऑन हीरोज हीरो वर्शिप में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की बेहद तारीफ की है। इस किताब में उसने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की खूबियों, उनके औसाफ, उनकी लीडरशिप और उनकी शख्सियत को बयान किया है। और भी बहुत से साइंटिस्ट, फिलोसोफर हैं जिन्होंने आप रदी अल्लाह ताला अन्हो की तारीफ की है, जबकि उनमें से एक भी मुसलमान नहीं था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा कोई भी छुपे हुए रंग या नाजुक आज़ा को नहीं देख सकता। यहाँ इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया है कि कई लाइट वेव्स या हिडन कलर्स ऐसे होते हैं जिनको इंसानी आंख नहीं देख सकती। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने मजीद ये भी बताया कि हम इंसान अपने इर्द गिर्द ऐसे जानदारों से घिरे हुए हैं जिन्हें इंसानी आंख नहीं देख सकती। यहाँ पर आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस, बैक्टीरियाज की बात की है। इन सब चीजों को इंसानी आंख नहीं देख सकती। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को 17वीं सदी में एंटोइन वैन लोइनवेनहोक ने दरियाफ्त किया था, जो कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 1000 साल पहले ही बता दिया था। इसके अलावा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह के सिवा हर सुनने वाला हल्की आवाजों से बहरा है, और बुलंद आवाजें उसे बहरा बना देती हैं, और दूर की आवाजें भी उससे दूर हो जाती हैं। यहाँ आप रदी अल्लाह ताला अन्हो ने 3 किस्म की आवाजों की बात की है। ये वो आवाज है जो हम सुन नहीं सकते, यानी जिस आवाज की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। इस आवाज को हम नहीं सुन सकते, जिसे हम अल्फा सोनिक साउंड कहते हैं।
ये आवाजें हमारी आंख झपकने और खून की गर्दिश की आवाजें हैं। दूसरी वो आवाज है जो हमें बहरा कर देती है। जैसा कि आपको पता होगा कि 140 डेसिबल से ज्यादा की आवाज इंसान को बहरा कर देती है। और तीसरी साउंड जिसकी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बात की है, यानी जो साउंड इंसान से दूर हो जाती है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने स्पेस से आने वाली साउंड की बात की है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन यानी CMBR कहा जाता है। ये स्क्रीन पे जो आप पैराग्राफ देख रहे हैं, ये पैराग्राफ एक किताब कॉस्मोस का है। इसको कार्ल सैगन ने लिखा है। कार्ल सैगन नासा में वाइकिंग मिशन के डायरेक्टर थे। इस पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि इस दुनिया के सब जानदार फंडामेंटल रेडिएशन में एक जैसे हैं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो का ये खुतबा पढ़ें। यहाँ पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने बिल्कुल यही बात बताई है। आप सब ये जानते ही हैं कि हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो आज से 1400 साल पहले पैदा हुए थे और कार्ल सैगन की पैदाइश 1934 में हुई थी। इसी तरह हजरत इमाम अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने नहजुल बलागा में फरमाया कि बाप के दरमियान बाहमी प्यार बेटों के दरमियान रिश्ता पैदा करता है। रिश्तों को प्यार से ज्यादा प्यार की जरूरत होती है। यहाँ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के कहने का मतलब यही है कि अगर दो अफराद मर्द या औरत एक दूसरे को पसंद करते हैं या सच्चे दोस्त हैं, उनके बच्चे इस बिहेवियर के वारिस होंगे, यानी ये बिहेवियर उन बच्चों में भी पाया जाएगा। इसी तरह अगर उनके माँ बाप एक दूसरे से नफरत करते हैं तो यही नफरत उनके बच्चों को भी विरासत में मिलती है। 19वीं सदी में ये डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले इंसानी रवैया जीन्स के जरिए केमिकल ऑफ फेरोमोन्स की सूरत में मुंतकिल होता है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि बहन भाइयों के दरमियान दुश्मनी वालिदैन की दुश्मनी की वजह से होती है। इसके अलावा एक और खुतबे में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जमीन और आसमान के 7 लेयर्स समुंदर में पैदा होते हैं। आज से 4 डेकेड्स पहले ही मॉडर्न साइंस ने 7 लेयर्स थ्योरी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर को कायम किया है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुताबिक जमीन का एटमॉस्फेयर समुंदर से ऑर्डिनेट हुआ है। आज के सारे जियोलॉजिस्ट भी बिल्कुल इसी थ्योरी को मानते हैं और कुछ रिसर्चर्स अभी तक प्रोसेस में हैं। इसके अलावा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यूनिवर्स, टाइम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और फिलॉसफी के बारे में भी हैरत अंगेज बातें की हैं, जिनको सुनकर आज की साइंस दंग रह जाएगी। इमाम अलैहिस्सलाम इल्म नुजूम में अजराम आसमानी के बारे में फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और सितारों को अपने जबरो कहर से उनके मकाम पर लगाया कि कोई साबित रहे और कोई सैयारा कभी उतरा हुआ और कभी उभरा हुआ हो। इस बयान में हजरत अली रदी अल्लाह अन्हो ने यह बताया है कि आसमान पर हर शय एक जैसी नहीं होती, बल्कि उनकी भी बहुत सी किस्में होती हैं। आज के मुंजम ने बाज इजराम को इस तरह नाम दिया है, जो अपनी जगह पर साबित रहते हैं उनको सितारा कहा है, और जो हरकत में रहते हैं उनको सैयारे का नाम दिया है, यानी अपने अंदर से रोशनी देते हैं और बाज दूसरे सितारों से रोशनी लेकर रोशन हो जाते हैं। दूसरी जगह इसी तरह फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, ऐ लोगो नुजूम के सीखने से परहेज करो, मगर इतना कि जिससे खुश्की और तरी में यानी कि सहराओं और दरियाओं में रास्ता मालूम कर सको। इमाम अलैहिस्सलाम इन जुमलों में ये बताना चाहते हैं कि सहराओं और दरियाओं में सितारों से रास्ता ढूंढा जा सकता है। जो इल्मे नुजूम जानते हैं बहुत से ऐसे सितारों को पहचानते हैं कि जिनके जरिए जोग्राफियाई शिमाल, जुनूब, मशरिक और मगरिब की तकरीबन दुरुस्त निशानदही हो सकती है। मिसाल के तौर पर सितारा जद्दी से जोग्राफियाई शिमाल का सही अंदाजा लग सकता है। इस तरह के अगर इस सितारे को उफक से एक लकीर के जरिए मिला दें तो जिस जगह ये लकीर उफक से मिलेगी वहां जोग्राफियाई शिमाल होगा। इसी तरह कुतबी सितारा या शिमाली सितारा, इससे भी जोग्राफियाई शिमाल की निशानदही हो सकती है। ये सितारा आसमान में शिमाल में नजर आने वाला रोशन तरीन सितारा है। ये तकरीबन समावी कुतुब शिमाल पर नजर आता है। अगर सूरत फल की दुब्बे अकबर के जो प्याले के मानिंद 2 सितारे हैं, अगर इसके माबैन के फासले को 5 बराबर करके ऊपर की तरफ जाएं तो कुतबी सितारा मिल जाएगा, और अगर सितारा जद्दी की तरह इस सितारे को भी उफक से मिलाएं तो जोग्राफियाई शिमाल का पता लग सकता है। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो मस्जिद कूफा के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। जैसे ही खुतबा खत्म हुआ तो सामईन में से एक शख्स उठा और कहने लगा, ए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, मैं शाम से कई महीनों का सफर तय करके कूफा तक पहुंचा हूं ताकि मैं आपसे कुछ सवालात कर सकूं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम जो सवाल करना चाहते हो बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हो। तब वो शख्स कहने लगा, ए अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया था। मेरा दूसरा सवाल है कि आप मुझे कायनात की 10 ताकतवर तरीन चीजों के नाम बताएं।
میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس لیتی ہے مگر اس میں گوشت یا خون ایسی کوئی چیز نہیں ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ساتوں آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اس کے بعد میرا آٹھواں اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ واقعہ 1000 سال قبل احادیث کی مستند کتب مثلا الخصال کے باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو پیدا کیا جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہیں جو پانی کو آسمان پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ تعالیٰ کا حکم کن ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو پھر کوئی بھی شے اس کے کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت پوست اور خون موجود نہیں ہے؟ تو تم جان لو وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح اور شامیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الاسراء پارہ 15 آیت 44 میں ارشاد فرماتا ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز بھی جو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہم انسان ان چیزوں کے حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی کے بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائیں، تو جان لو کہ اللہ پاک نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قیزوم ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا دکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام ماروم ہے اور یہ سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام ارفلون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہائہون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام الروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے، اور پھر ساتویں آسمان کا نام اجما ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے، تو اے ابن آدم، جان رکھو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔
दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम की अहदीस के मुताबिक अल्लाह ने एक आसमान से दूसरे आसमान की तरफ जाने के लिए मुख्तलिफ दरवाजों को तख्लीक किया है। अल्लाह पाक के बहुत से नबी और पैगंबर इन्हीं दरवाजों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों की तरफ जा चुके हैं। बुखारी और मुस्लिम की इन्हीं अहदीस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले आसमान पर, हजरत यहया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तीसरे आसमान पर, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर, हजरत हारून अलैहिस्सलाम पांचवें आसमान पर, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम छठे आसमान पर और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल ज़ारियात की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया है, कसम है रास्तों वाले आसमान की। यानी कुरान की इस आयत के मुताबिक अल्लाह ताला ने आसमान में रस्तों को भी बनाया है। अल्लाह के नबी इन्हीं रास्तों से गुजरकर मुख्तलिफ आसमानों पर जा चुके हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने आदम, अब तुम्हारा 7वां सवाल यह है कि जमीन की सबसे बेहतरीन वादी कौन सी है? तो जान लो, जमीन पर खूबसूरत तरीन वादी सरनदीप है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आसमान से उतारकर सबसे पहले इसी वादी में भेजा था। दोस्तों, ये वादी मौजूदा दौर में श्रीलंका में मौजूद है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इब्ने आदम, तुम्हारा सबसे आखिरी सवाल यह है कि इस दुनिया में सबसे भयानक और बदतरीन वादी कौन सी है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस आदमी के सवाल पर यह बयान फरमाया कि दुनिया की भयानक और बदतरीन वादी यमन में मौजूद है और इस वादी का नाम बैरहूत है, क्योंकि ये वादी जहन्नम की वादियों में से एक वादी है, जहां पर मरने के बाद काफिर और मुशरिक लोगों की रूहों को अजाब दिया जाता है। इस वादी में रूहें रो रो कर अल्लाह से मुआफी की फरियाद करती हैं कि ऐ परवरदिगार, हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तेरे हर हुक्म से मुंह मोड़ा और हिदायत के होते हुए भी रुए जमीन पर गुनाहों को आम किया। ऐ अल्लाह, तू एक बार हमें दोबारा दुनिया में भेज दे, हम सारी जिंदगी तेरा ही हुक्म बजा लाते रहेंगे, तेरे ही बताए हुए रास्ते पर अमल पैरा होंगे। लेकिन अफसोस, सब वक्त गुजर चुका होगा। उनके रो रो कर मुआफी मांगने पर भी अल्लाह उनको मुआफ नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, अभी वक्त है, अल्लाह की रहमत में आ जाओ, इससे पहले कि आपको पछताना पड़े। दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद कूफा के मिंबर पर तशरीफ फरमा थे और खुतबा दे रहे थे। खुतबा इख्तिताम पजीर होने के बाद सामईन में से एक शख्स उठा और कहने लगा, ए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं शाम से कई महीनों का सफर तय करके कूफा तक पहुंचा हूं ताकि मैं आपसे कुछ सवालात कर सकूं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने आदम, तुम जो सवाल करना चाहते हो बिला झिझक मुझसे पूछ लो। तब वो शख्स कहने लगा, ए इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि हम जो दिरहम और दीनार इस्तेमाल करते हैं, ये सबसे पहले किसने ईजाद किया था? मेरा दूसरा सवाल यह है कि आप मुझे अल्लाह के उस नेक बंदे के बारे में मालूमात फराहम करें जिसने एक वक्त में 2 सगी बहनों को अपने निकाह में रखा हो, जबकि इस्लामी शरीयत के मुताबिक बैक वक्त 2 बहनों को निकाह में नहीं रख सकते, ये हराम है। 2 बहनों के एक साथ निकाह करने के बाद भी वो अल्लाह का मुअज़्ज़ज़ और नेक बंदा था। मेरा तीसरा सवाल यह है कि आप मुझे अल्लाह ताला के उन 6 अंबिया किराम के बारे में बताएं जिनके एक की बजाय 2-2 नाम थे। मेरा चौथा सवाल यह है कि मुझे 5 ऐसे अंबिया किराम के बारे में बताएं जिनकी जबान अरबी थी और वो अरबी में ही बात किया करते थे। मेरा 5वां सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है जिस पर अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई थी। वो मखलूक न जिन, न फरिश्ता और न ही इंसानों में से है। मेरा 6वां सवाल यह है कि वो ऐसी कौन सी मखलूक है जिस पर इंसानों ने झूठ बांधा था। वो मखलूक भी न जिन, न फरिश्ता और न ही इंसान है। मेरा 7वां सवाल यह है कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से हसब नसब के हिसाब से अल्लाह ताला के नजदीक सबसे ज्यादा मोतबर कौन है। मेरा 8वां और सबसे आखिरी सवाल यह है कि आप मुझे कुरान पाक की उन 5 आयात के बारे में बताएं, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, और जब कानों को फाड़ देने वाली आवाज को बुलंद कर दिया जाएगा, उस दिन इंसान अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से दूर भागेगा, अपने बाप से दूर भागेगा, अपनी बीवी से भी दूर भागेगा, अपनी औलाद से भी दूर भागेगा, और यकीनन हर इंसान पर वो दिन आकर रहेगा जिस दिन इंसान को अपने अलावा किसी और की फिक्र ना होगी। ए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं कुरान पाक की इन आयात को पढ़कर बहुत परेशान हो जाता हूँ और सोचता हूँ, जिस माँ ने दर्द और तकलीफ के बाद औलाद को पैदा किया, बाप ने मुझे सारी जिंदगी सहारा दिया, बीवी ने सारी जिंदगी मेरी खिदमत की,
جس اولاد کے لیے میں نے ساری زندگی مشقت برداشت کی، تو کیا قیامت کا دن اس قدر خوفناک ہوگا کہ مجھے اپنے سوا کسی کی بھی فکر نہ ہوگی؟ آپ مجھے قرآن پاک کی ان آیات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ روز قیامت کیا ہوگا۔ ناظرین، یہ واقعہ آج سے 1000 سال قبل کا ہے۔ یہ واقعہ احادیث کی ایک مستند کتاب عیون اکبر الردو والیوم 1 چیپٹر 24 حدیث نمبر 1 میں موجود ہے۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں درہم و دینار کا سکہ کس نے رائج کیا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سکے کو بابل کے ایک ظالم بادشاہ نمرود بن کنعان نے ایجاد کیا تھا۔ 4000 سال پہلے بابل نام کے اس شہر پر اس کی حکومت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ کھلا دشمن تھا۔ بابل کو انگلش زبان میں بیبلونیا کہا جاتا ہے۔ اب یہ شہر عراق میں موجود ہے۔ اللہ پاک نے اپنے 2 معزز نبیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو بابل میں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح کیا تھا؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ وہ دونوں بہنیں جو ان کی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام لیاہ تھا اور ایک کا نام راحیل تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 بہنوں سے ایک ساتھ عقد کو حرام قرار دے دیا تھا۔ فرمان خدا کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت میں سے کسی نے بھی بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، اس لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل سے مراد صرف یہودی قوم ہے۔ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، پوری دنیا میں یہودیوں کا ایک ہی ملک ہے اور اس کا نام بھی اسرائیل ہے، جہاں پر یہ یہودی قابض ہیں۔ اس قوم کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 13 انبیاء کو بھیجا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے ایسے 6 انبیاء علیہم السلام تھے جن کے 2 نام تھے؟ اے ابن آدم، حضرت یوشع بن نون کا دوسرا نام ذوالکفل علیہ السلام تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ اور جانشین تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا دوسرا نام بلیا بن ملکان تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دوسرا نام ذنون تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح تھا، اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا نام احمد ہے۔ اب تمہارا اگلا سوال کہ وہ اللہ کے کون سے ایسے 5 نبی ہیں جو عربی میں بات کیا کرتے تھے؟ تو اے ابن آدم، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عربی میں بات کیا کرتے تھے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی مخلوق ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی جو نہ انسان، نہ جن اور نہ ہی کوئی فرشتہ ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ مخلوق شہد کی مکھی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا، اور دیکھو تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی پر وحی نازل کی، پہاڑوں میں، درختوں میں اور گھروں کی چھتوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر قسم کے پھلوں کو کھاتی جا اور اپنے رب کے صاف رستوں پر چلتی جا۔ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کے لیے ایک شربت نکلتا ہے، اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ اس شربت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے، بے شک غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ شہد کی مکھی پر وحی کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ النحل آیت نمبر 68 اور 69 میں ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے، ایسی کون سی مخلوق ہے جس پر انسانوں نے جھوٹ باندھا؟ نہ ہی وہ جن ہے، نہ ہی وہ انسان اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں۔ اے ابن آدم، وہ مخلوق ایک بھیڑیا تھا۔ یہ وہ بھیڑیا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینکتے وقت ان کے جسم مبارک سے ان کی قمیص اتاری، یہ تمام بھائی اس قمیص پر خون کے نشانات لگا کر رات کے اندھیرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور زار و قطار رو کر کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے اور ہمارے بھائی کو ایک بھیڑیا کھا گیا ہے۔ ہم نے اس کی حفاظت کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے، اور یہ خون سے بھری قمیص اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا، کیونکہ کسی بھی بھیڑیے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا تھا۔ اس بھیڑیے کا ذکر قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام میں سے خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور عزت والا کون ہے؟ تو اے ابن آدم، تم یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ معزز، عزت دار حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ہیں جن کے والد یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، آپ کے دادا اسحاق علیہ السلام بھی نبی تھے،
آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے۔ دوستو، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3490 اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6161 کے مطابق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے کہ خاندان اور حسب و نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، تمہارا 8واں اور آخری سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں موجود ان 5 آیات کی تفسیر بتائی جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب کانوں کو پھاڑ دینے والی آواز بلند ہوگی، اس دن انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اپنی ماں سے دور بھاگے گا، اپنے باپ سے دور بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اور یقیناً ہر انسان پر وہ دن آ کر رہے گا جس دن انسان کو اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں ہوگی۔ ان آیات کے پیچھے یہ راز چھپا ہوا ہے کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل یہ کہے گا، کاش میں نے دنیا کی خاطر اپنے بھائی کو نقصان نہ پہنچایا ہوتا، اپنے باپ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والے اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج مجھے اللہ کے غضب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا وہ ایسا دن ہوگا جب ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان یہ کہے گا کہ کاش میں نے دنیا میں اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کی ہوتی اور ایک اللہ پر ایمان لایا ہوتا، آج تو اللہ کے عذاب سے مجھے میرا باپ حضرت نوح علیہ السلام بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اس لیے قیامت کا دن ایک ایسا دن ہوگا جب ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ رو رو کر فریاد کرے گا، کاش میں دنیا میں اپنے بیٹے کے خدا پر ایمان لایا ہوتا۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا جب بیٹا بھی اپنے باپ کو بچا نہیں پائے گا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہے گی، اے کاش میں نے دنیا میں حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہوتی اور اس کے اللہ پر ایمان لائی ہوتی، آج مجھے جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ کے نبی اور دنیا میں میرے شوہر حضرت لوط علیہ السلام بھی نہیں بچا سکتے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا نہ بیوی اپنے شوہر کو اور نہ شوہر اپنی بیوی کو بچا پائیں گے۔ قیامت کا دن اس قدر خوفزدہ کر دینے والا ہوگا، ایک عام بندہ تو کیا کوئی نبی بھی اپنے خاندان کو نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1098 میں یہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا ہو، اے لوگو تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہارے ہر سوال کا صحیح جواب دوں گا۔ امام احمد بن حنبل اپنی کتاب فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 1100 میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہر اس مسئلے کے لیے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے جس مسئلے کو حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ ہو۔ آج سے 800 سال پہلے امام اہل سنت ابن جوزست اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں لکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس طرح پناہ مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دوسرا خلیفہ مقرر کیا گیا تو روم کے بادشاہ نے زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جب وہ شخص کئی دن کی مسافت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دربار میں حاضر ہو کر ان سے عرض کرنے لگا، اے خلیفہ دوم، میں روم سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ زمین اور آسمان میں چھپے رازوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکوں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری نبی ہونے کا ذکر کیا ہے اور یہ بات تورات، زبور، انجیل سب آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ اگر آپ کے نبی نے آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو میں آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے سوالات کے درست جواب دے دیے تو میں واپس جا کر شہنشاہ روم کو بتا دوں گا کہ ان کے نبی ہی آخری نبی ہیں جن کا ذکر ہماری آسمانی کتابوں میں موجود ہے۔ خلیفہ دوم، اگر آپ نے میرے سوالات کے درست جوابات نہ دیے تو یقیناً آپ کا نبی کاذب ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس آدمی سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن آدم، تم یہ بات اپنے ذہن میں رکھو کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی وہ آخری نبی ہیں جن کا ذکر تورات، زبور، انجیل سب آسمانی کتابوں میں ہے۔ تم مجھ سے جیسا سوال کرنا چاہتے ہو کرو۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے زمین کی اس جگہ کا نام بتائیں جہاں سورج کی روشنی صرف ایک ہی دفعہ پڑی ہو۔ اس کے بعد
آج تک وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ہر پودا پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ تناور درخت بنتا ہے، لیکن وہ ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، لیکن وہ ہر وقت زمین پر چلتی ہی رہتی ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ایسے درخت کے بارے میں بتائیں اگر کوئی انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک اس درخت کے سائے تلے چلتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن کھانے پینے کے باوجود بھی انہیں پاخانے اور پیشاب کی حاجت پیش نہیں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات ناممکن سی لگتی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ مجھے ایسی دلیل دیں جس کو میری عقل تسلیم کر لے۔ میرا ساتواں اور آخری سوال یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اس جنت کے دروازے بھی ہیں، تو آپ مجھے اس جنت کے دروازوں کے تالوں اور ان کی چابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ امام اہل سنت ابن جوزی آج سے 800 سال پہلے اپنی کتاب تذکرۃ الحواس میں یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دربار میں موجود تمام صحابہ کرام کو یہ حکم دیا کہ ان 7 سوالوں کے صحیح جواب بتائے جائیں۔ بہت زیادہ فکر و تدبر کرنے کے باوجود صحابہ کرام میں سے کوئی بھی شخص ان سوالات کے جواب نہ دے سکا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس کے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دیا تو وہ شخص کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے خلیفہ، تم مسلمانوں میں سے کوئی بھی میرے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے رہا، تو کیا میں یہ سمجھوں کہ تمہارے نبی نے آخری نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا؟ نعوذ باللہ، کیونکہ ہمارے نبی اور پیغمبروں نے ہمیں آخری نبی کی پہچان کرنے کے لیے ہمیں کچھ سوالات بتائے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان سوالات کے جوابات یا تو خود آخری نبی بتا سکتا ہے یا وہ شخص بتا سکتا ہے جسے آخری نبی نے علم عطا کیا ہو۔ اس لیے اے خلیفہ دوم، تم میں سے ایسا کون ہے جو تمہارے نبی کے علم کا وارث ہو؟ جیسے ہی صحابہ کرام نے اس آدمی کی یہ بات سنی تو اسے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا۔ جیسے ہی وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور انہیں اپنا سارا واقعہ سنایا اور جو سوالات اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے تھے وہی سوالات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ زمین کی کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی روشنی ایک بار پڑی؟ اے انسان، یہ جگہ سمندر کا وہ راستہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بار گزارا تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریں۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں اپنا عصا مارا، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم حاکم وقت فرعون سے بچنے کے لیے سمندر کے اس راستے سے گزرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمندر کے اس حصے سے گزر رہی تھی تب وہاں سورج کی روشنی پڑی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گزر جانے کے بعد وہ سمندر اسی طرح آپس میں مل گیا اور آج تک وہاں سورج کی روشنی نہیں پڑی۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین میں ہر درخت پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا ہوا ہو؟ تو اے ابن آدم، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے یکمشت زمین سے اگایا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا سارا گوشت گل چکا تھا اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور کدو کی ایک بیل کو معجزے کے طور پر فی الفور زمین سے اگا دیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اس درخت کا ذکر قرآن مجید کی سورہ صافات کی آیت نمبر 139 سے لے کر 148 تک واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، بس منہ ہی منہ ہے؟ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی بھوکا جانور ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، جب دوزخ کی آگ ان لوگوں کو دور سے دیکھے گی تو یہ لوگ دوزخ کی آگ کا جوش مار مار کے چنگھاڑنا سنیں گے۔ اس لیے وہ انسان فلاح پا گیا جس نے اللہ کو ایک مانا اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور یقیناً وہ لوگ دوزخ میں جائیں گے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا۔
تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہاتھ پاؤں کے بغیر ہے لیکن وہ چلتی ہی رہتی ہے؟ تو اے ابن آدم، وہ چیز پانی ہے۔ روز اول سے پانی چلتا ہی آ رہا ہے۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امید اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ اس دنیا میں اس بہت بڑے درخت کی مثال سورج ہے، کیونکہ سورج کی روشنی اور کرنیں زمین پر موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اتنے بڑے سورج کو پیدا کر سکتا ہے تو وہ جنت میں اتنا بڑا درخت بھی پیدا کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن مجید میں شجر طوبہ کا ذکر سورۃ الرعد کی آیت نمبر 29 میں اس طرح موجود ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے طوبہ ہے، اور یقیناً آخرت میں بھی ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ دوستو، 1000 سال پہلے اس آیت کے بارے میں بہت سی تفاسیر لکھی گئی تھی، جیسا کہ تفسیر ابن عباس، تفسیر القمی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تفاسیر کی کتب ہیں جن میں یہی کہا گیا ہے۔ یہاں طوبہ سے مراد جنت کا درخت طوبہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ان کو حاجت نہیں پیش آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے۔ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں اور انہیں حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی۔ اب تمہارا اگلا اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر جنت میں دروازے ہیں تو میں ان دروازوں کے تالوں اور چابیوں کے بارے میں معلومات فراہم کروں؟ تو اے ابن آدم، جنت کے دروازوں کے تالوں سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو کوئی اللہ کے سوا کوئی اور معبود بنائے گا اس کے لیے جنت کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھلیں گے، اور ان کی چابیاں نزع کے وقت سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ مخاطب ہوا، اے مسلمانوں کے خلیفہ، میں ایک یہودی ہوں اور میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا دین سچ میں اس آخری نبی کا دین ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں موجود ہے۔ اے خلیفہ دوم، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے ان سوالات کا اس طریقے سے جواب دیا کہ ان جوابات کو میری عقل تسلیم کر لے تو میں اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم واقعی میں کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس چلے جاؤ، تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب وہیں سے ملیں گے۔ تب وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا اور نہایت ادب و احترام سے مخاطب ہوا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں سنا ہے کہ یہ دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ اگر ایسا ہی ہے تو میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کے تسلی بخش جوابات سن کر میں آپ کے دین کی پیروی کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اے ابن آدم، مجھ سے جو بھی سوالات کرنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو، میں تمہیں ان کے صحیح جواب دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، سارے کا سارا منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، کبھی رکتی نہیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر ایسا کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا تھا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ لوگ جنت میں کھائیں گے، پیئیں گے، مگر پیشاب اور پاخانہ نہ کریں گے، یہ آخر کیسے ممکن ہے؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے، اس کا سایہ پھر بھی ختم نہ ہو۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ
ایسا کون سا انسان ہے جس کی عمر خود تو 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ بیٹا اپنے باپ سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے انسان تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا؟ پھر 8واں سوال یہ ہے کہ اس زمین پر ایسے کون سے 2 جانور تھے جنہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا تھا؟ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کون سے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تھا؟ وہ پیغمبر نہ جن تھے، نہ انسان، اور نہ ہی فرشتہ تھے۔ میرا 10واں سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تھا تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا تھا؟ اگر کلام کیا تھا تو کس سے کلام کیا تھا اور کیا کلام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہارا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، نہ جسم ہے، بس منہ ہی منہ ہے؟ تو اے بندہ خدا، تم اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لو کہ وہ چیز دوزخ کی آگ ہے۔ دوزخ کی آگ ہر چیز کو کھا جاتی ہے۔ دوزخ کی یہ آگ کافروں اور مشرکوں کو اس طرح کھائے گی جیسے کوئی صدیوں سے بھوکا جانور ہو۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لوگ رو رو کر، تڑپ تڑپ کر موت کی دعا مانگیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا۔ اب تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے؟ تو وہ چیز پانی ہے۔ اللہ پاک نے تمہارے لیے پانی کو منتخب کیا۔ ناظرین، پانی کے چلنے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک یہ بھی راز رکھا ہے کہ اگر تم ہدایت کے راستے پر چلو گے تو تمہارے لیے خود بخود راستے بنتے چلے جائیں گے، جیسے پانی خود بخود اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں نا امیدوار اور پریشان رہتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنے سے خود بخود منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تم اللہ کی راہ پر چلو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بہت جلد اگایا گیا تھا؟ تمہارا تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ درخت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کے لیے ایک دم زمین سے اگایا تھا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا سارا گوشت گل چکا تھا، اور جسم گلنے کی وجہ سے آپ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے صحت یابی کی دعا مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے فوراً آپ کی دعا قبول کی اور زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، میرے نبی یونس علیہ السلام کے لیے آرام کے لیے ایک سایہ دار اور پھلدار درخت اگاؤ، اور اللہ کے حکم سے ایک ہی لمحے میں زمین سے پھلدار سایہ دار درخت نکل آیا۔ اس درخت پر لگے پھل کو کھا کر حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ صحت یاب ہو گئے۔ بس یہ وہی درخت ہے جو زمین سے بغیر پانی کے ایک لمحے میں پیدا ہوا تھا۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے، پیئیں گے، لیکن ان کو حاجت پیش نہیں آئے گی۔ تم کہتے ہو کہ یہ ناممکن ہے، تو اے ابن آدم، اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ جیسے ہر بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ تک خوراک کی نالی سے کھاتا اور پیتا رہتا ہے، 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں کھانے پینے کے باوجود بھی وہ پاخانہ اور پیشاب نہیں کرتا، اسی طرح اگر اللہ یہ چاہے کہ جنت میں اس کے لوگ کھائیں پیئیں اور انہیں رفع حاجت پیش نہ آئے تو ایسا ہی ہوگا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جنت میں جب لوگ جہاں سے جی چاہے کھائیں گے، لیکن جب ان کو پیشاب اور پخانے کی حاجت پیش آئے گی تو اللہ کی طرف سے بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی تو ان کی حاجت روائی ہو جائے گی۔ اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کے نیچے انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو؟ تو اے ابن آدم، وہ درخت شجر طوبہ ہے۔ یہ درخت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے۔ یہ اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں جنت میں موجود ہر گھر تک پہنچتی ہیں۔ یہ درخت 7 آسمان تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درخت کے نیچے اللہ تعالیٰ نے مشک، زعفران اور عنبر کے بڑے بڑے پہاڑ بنا رکھے ہیں۔ جنتی لوگ جس پھل کی بھی خواہش کریں گے وہ انہیں اسی طرح میسر آئے گا۔ تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ وہ انسان کون سا ہے جس کی عمر ہو تو 50 سال مگر اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی وہ اپنے بیٹے سے 50 سال چھوٹے تھے؟ تو اے ابن آدم، وہ انسان حضرت عزیر علیہ السلام تھے۔ جب اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی نظر ایک ایسی قوم پر پڑی جس پر اللہ پاک نے اپنا عذاب نازل کیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے اس قوم کو عذاب میں مرے ہوئے پایا، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میرا پروردگار انہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اے کاش میں ان کو زندہ ہوتے دیکھ سکتا کہ میرا اللہ انہیں کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ کے نبی کا یہ کہنا ہی تھا کہ اللہ نے ملک الموت کو یہ حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور میرے نبی کی خواہش کو پورا کرو۔ بس ملک الموت نے آپ کی جان قبض کر لی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے ساتھ گدھے کو
100 साल तक सुलाए रखा और 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया, तो ए इब्ने आदम, जब मलकुल मौत ने अल्लाह के हुक्म से हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज किया तो उस वक्त आपकी उम्र 50 साल थी और उसी साल अल्लाह ने आपको एक बेटा अता किया था। जब हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल बाद दोबारा जिंदा होने के बाद अपने घर पहुंचे तो आप क्या देखते हैं कि आप खुद तो 50 साल के हैं, लेकिन आपका बेटा 100 साल का हो चुका है। तो अल्लाह ताला ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया, जिस तरह मैंने तुम्हें 100 साल बाद जिंदा किया, बिल्कुल इसी तरह मैं इन बस्ती के लोगों को क़यामत के दिन जिंदा करूंगा। अब तुम्हारा 7वां सवाल यह है कि वो लोग जिनको मरने के बाद दोबारा जिंदा किया गया वो कौन लोग हैं? तो ए इब्ने आदम, वो लोग असहाबे कहफ हैं। अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ को 309 साल तक एक ही गार में सुलाए रखा और 309 साल बाद इसी गार में दोबारा जिंदा किया। बेशक ये अल्लाह ताला के अजीम मौजज़ों में से एक मौजज़ा है। तुम्हारा 8वां सवाल यह है कि वो 2 जानवर जिन्हें मरने के बाद इस जमीन पर दोबारा जिंदा किया गया वो जानवर कौन से हैं? तो ए इब्ने आदम, तुम जान लो कि इन 2 जानवरों में से एक जानवर असहाबे कहफ का कुत्ता है। अल्लाह ताला ने इस कुत्ते को भी असहाबे कहफ के साथ 309 साल बाद जिंदा किया। दूसरा जानवर हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा है जो उनके साथ 100 साल तक सोया रहा और अल्लाह ने 100 साल बाद उस गधे को भी दोबारा जिंदा किया। तुम्हारा अगला सवाल यह है कि वो अल्लाह पाक का कौन सा पैगंबर है जो अल्लाह का पैगाम लेकर जमीन पर उतरा, लेकिन ना ही वो जिन्न है, ना इंसान और ना ही वो फरिश्ता है। तो इब्ने आदम, वो पैगंबर एक कव्वा था। जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, कत्ल करने के बाद काबिल सोचने लगा कि मैं इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाऊं। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक कव्वे को जमीन पर भेजा तो उस कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारकर जमीन में दफना दिया। उस कव्वे ने काबिल को बताया कि वो अपने भाई हाबिल की लाश इस तरह जमीन में दफना दे। इस तरह ये कव्वा अल्लाह का पैगंबर बनकर जमीन पर पहुंचा जो ना इंसान था, न जिन और ना ही कोई फरिश्ता था। ए इब्ने आदम, तुम्हारा 10वां सवाल यह है कि क्या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से क्या अल्लाह ने किसी से कलाम किया था? तो ए इब्ने आदम, अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद एक एक इंसान से कलाम किया। न सिर्फ अल्लाह ने इंसानों से कलाम किया बल्कि इंसानों ने भी अल्लाह से कलाम किया। हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु का ये जवाब सुनकर वो यहूदी कहने लगा, ए अली रदी अल्लाह अन्हु, हर एक इंसान ने अल्लाह से या अल्लाह ने हर इंसान से कैसे कलाम किया? तब हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, अल्लाह के कुरान में मौजूद है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने हर उस इंसान से कलाम किया जिसको अल्लाह ताला ने जमीन पर भेजना था। तो अल्लाह ताला ने आलम मीसाक में एक एक इंसान से कलाम करके अलहदा अलहदा वादा लिया था कि ए मेरे बंदे, क्या मैं ही तेरा खुदा हूँ और क्या मैं ही तमाम जमीन व आसमान और इसमें बसने वाली मखलूकात का खालिक और मालिक हूँ? और तमाम इंसानों ने जवाब दिया था, बेशक ए खुदा, तू बहुत अजमत और बड़ाई वाला है, हर चीज तेरी ही पैदा की हुई है, बेशक तू ही हमें मारेगा और तू ही हमें जिंदा करेगा। बस अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें आजमाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए ना खत्म होने वाली ऐशो इशरत है और जन्नत की तमाम लज्जतें हैं, लेकिन मैं तुम्हें ऐशो इशरत और जन्नत की तमाम लज्जतें देने से पहले तुम्हारे वजूद से खुदा होने की अहमियत को मिटाकर कुछ अरसे के लिए तुम्हें जमीन पर भेजना चाहता हूँ। जमीन पर जाने के बाद अगर तुमने अपनी जिंदगी में मुझे तलाश किया और मुझे पहचान कर अगर दोबारा अपना खुदा मान लिया तो तुम्हारे लिए जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें हैं जिनका तुम जमीन पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस यहूदी से फरमाया कि ए इब्ने आदम, इंसानों को फरिश्तों से इसलिए अफजल किया गया है कि फरिश्ते अव्वल रोज से ये बात जानते हैं कि उनको पैदा करने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है, लेकिन जब किसी इंसान का बच्चा इस जमीन पर पैदा होता है उसके दिमाग में अल्लाह का कोई तसव्वुर नहीं होता। इसी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया है क्योंकि अल्लाह ताला ने इस कायनात की सबसे अजीम नेमत इंसान के दिमाग को रखा है ताकि वो अल्लाह की इस अजीम नेमत को इस्तेमाल करके अल्लाह की जात को तलाश करे, अल्लाह के एक होने का इकरार करे ताकि वो दुनिया में फलाह पा सके। अल्लाह ताला ने इंसानों की आजमाइश को आसान बनाने के लिए इस दुनिया में अपनी आसमानी किताबें और 1,24,000 कमोबेश पैगंबर भेजे, लेकिन अफसोस कि ये इंसान दुनिया के ऐशो इशरत और लज्जतों में इस कदर खो गए हैं, वो ये बात भी भूल गए हैं कि वो इस दुनिया में आजमाइश के तौर पर भेजे गए थे। जो लोग अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अल्लाह को तलाश नहीं करते तो ऐसे लोगों के लिए बहुत जल्द एक ऐसा वक्त आने वाला है जब उनको जहन्नम की आग में डाला जाएगा और ये चीख चीख कर अपने गुनाहों का इकरार करेंगे
اور اللہ سے رو رو کر فریاد کریں گے کہ ان کو ایک بار دنیا میں بھیجا جائے، وہ خالص اسی کی عبادت کریں گے، لیکن اب وقت گزر چکا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ان کی کسی فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہی یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ سے یہ باتیں سنی تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی آزمائش سے بخوبی گزر کر جنت کی عیش و عشرت میں جا سکیں جو ہمیشہ رہنے والی ہے، آمین۔ دوستو، جب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا، اے لوگو، میرے فرما روا ہونے سے پہلے اگر مجھ سے کچھ علم لینا چاہتے ہو تو میں حاضر ہوں۔ تب عرب کے 10 بڑے بڑے عالم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس آئے اور متکبرانہ انداز میں گویا ہوئے، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، تم نے مسجد کوفہ کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کیا ہے، اگر کوئی آپ سے جس طرح کا چاہے مرضی سوال کرے آپ اس کا اپنے علم کے مطابق بالکل درست جواب دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عرب سے آنے والے معزز مہمانوں، آپ نے جو بھی سنا بالکل درست سنا، اگر تمہارے دل میں روز قیامت تک کی کسی چیز کا سوال ہے تو تم جان لو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی مجھے اس قدر وسیع علم عطا کیا ہے کہ میں تمہیں اس کا بھی درست جواب دے سکوں۔ تب عرب کے وہ 10 بدو عالم کہنے لگے کہ ہم تم سے ایک ایک کر کے سوال کریں گے، لیکن اے علی اتنا یاد رکھنا کہ ہم ایک ہی سوال کو بار بار دہرائیں گے، لیکن تمہیں اپنے علم میں اضافے کی بدولت اسی ایک سوال کے 10 مختلف جوابات دینا ہوں گے۔ اگر آپ نے ہمیں ایک سوال کے 10 مختلف جواب دے کر مطمئن کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ ہمارے خلیفہ ہو، اگر آپ ہمیں مطمئن کرنے میں ناکام ہوئے تو پھر یقیناً تم ایک کاذب خلیفہ ہو، نعوذ باللہ۔ دوستو، ان 10 سوالات والا واقعہ کوكب دری اور کتاب الکشکول میں واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان عرب کے تمام بڑے عالموں سے کہنے لگے، تم جو سوال پوچھنا چاہتے ہو بلا جھجک پوچھ سکتے ہو۔ تب ایک عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اپنا سوال عرض کیا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں بتائیے کہ سب سے بہترین چیز کون سی ہے، علم یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علم کو دولت پر برتری حاصل ہے۔ تبھی وہ عالم عرض کرنے لگا کہ ہمیں بتلائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ علم دولت سے بہتر ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حیران کر دینے والا جواب دیا کہ اے ابن آدم، اگر تم دولت کو خرچ کرتے رہو گے تو وہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جبکہ تم علم کو جتنا خرچ کرو گے وہ اتنا بڑھتا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ علم کو دولت پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ سن کر پہلا سوال کرنے والا شخص بہت متاثر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ نے میرا دل و دماغ مطمئن کر دیا ہے۔ تب دوسرا عالم آگے بڑھا اور اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ کیا علم بہتر ہے یا دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے ابن آدم، اس میں کوئی شک نہیں کہ علم دولت سے بہترین ہے۔ تو وہ سوالی بھی یہ سوال کرنے لگا کہ علم دولت سے کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ اے اللہ کے بندے، ایک مال و دولت والے آدمی سے اس کی دولت چرائی جا سکتی ہے، اس کا مال چوری ہو سکتا ہے، مگر ایک عالم سے اور اہل علم سے یہ چیز چرائی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح تیسرا عالم آگے بڑھا اور اس نے اپنا وہی سوال دہرایا کہ اے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ہمیں بتائیے کیا علم بہتر ہے یا مال و دولت بہتر ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جیسا کہ پہلے ان 2 آدمیوں کو جواب دیا تھا اس کو بھی یہی جواب دیا، بے شک علم دولت سے بہتر ہے۔ تبھی وہ آدمی کہنے لگا کہ کوئی ایسی دلیل دیجئے جس سے میرا دماغ مطمئن ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی مال و دولت صرف اس کی اولاد تک محدود رہتی ہے۔ اگر کوئی علم والا مرے گا تو اس کا علم نہ صرف اس کی اولاد اور رشتہ داروں کے کام آئے گا بلکہ رہتی دنیا تک اس کا علم آگے بڑھتا رہے گا۔ چوتھا عالم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور اس نے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، اے ابن آدم، انسان جب مر جاتا ہے اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی دولت ختم ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ سب کے ذہنوں سے مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔
जबकि एक आलिम जो इल्म रखता है मरने के बाद भी उसका इल्म जिंदा रहता है और अपने इल्म की बिना पर वो लोगों के जहनों में और किताबों में हमेशा जिंदा रहता है। पांचवें आलिम ने जब दोबारा से अपना वही सवाल दोहराया तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इब्ने आदम, देखने में सबसे ज्यादा यही आया है कि दौलतमंद आदमी की औलाद बेइंतहा बिगड़ी होती है। ज्यादा दौलत होने की वजह से वो उल्टे कामों में मुलव्वस हो जाते हैं, जैसे शराब नोशी, जुआ और दूसरे दीगर काम वगैरह, जबकि आलिम की औलाद नेक, नमाजी और फर्माबरदार होगी। छठे आलिम ने वही सवाल हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से किया तो आप रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के पास माल दौलत ज्यादा होगी उसके उसी कदर दुश्मन ज्यादा होंगे, जबकि जिसके पास इल्म होगा उसके इर्द गिर्द बाअखलाक और आलिम लोगों का दायरा होगा। सातवें आदमी के सवाल करने पर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए इंसान, तुम जान लो कि जिस इंसान के पास दौलत ज्यादा होगी लोग उससे दोस्ती सिर्फ उसकी दौलत के लालच में आकर करेंगे। जैसे ही उस इंसान की दौलत खत्म होगी तो उसके लालची और मतलबी दोस्त उसका साथ छोड़ देंगे, जबकि एक इल्म वाला इंसान जो आलिम होगा उसके इर्द गिर्द अहबाब का हल्का बढ़ता ही जाएगा और ये सब उसके इल्म की बदौलत होगा। आठवें आलिम को जवाब देते हुए हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि दौलत ने तो फिरौन का भी अहाता किया हुआ था और ये फिरौन की मीरास है, जबकि इल्म अल्लाह ताला के पैगंबरों की मीरास है। जब नवे आलिम ने आगे बढ़कर यह सवाल किया कि इल्म की अहमियत ज्यादा है कि दौलत की अहमियत जिंदा है, तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, ए इब्ने आदम, अगर एक इंसान के पास बहुत ज्यादा दौलत आ जाए कि उसका कोई हिसाब किताब ना हो तो वो इंसान अपने आप को खुदा समझने लगता है। गुरूर और तकब्बुर उसकी तबीयत का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जिस मोमिन के पास अंबिया की तरह इल्म होता है उसे बेशक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह जलती हुई आग में डाल दिया जाए तो फिर भी कहता है कि मेरा खुदा एक है और मेरा खुदा बेशक अल्लाह वहदहू ला शरीक है। 10वां आदमी निहायत गुरूर और तकब्बुर के साथ सवाल करने के लिए हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु के पास आ खड़ा हुआ और पूछने लगा कि मुझे भी बताइए कि इन दोनों में से ज्यादा कीमती दौलत है या इल्म की अहमियत ज्यादा है। हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, उस आदमी को देखकर मुस्कुराए और निहायत नरमी और आजिजी से कहने लगे, ऐ इब्ने आदम, जब एक इंसान दौलत हासिल करने के चक्कर में लग जाता है तो हलाल और हराम की तमीज भुला देता है और ये चीज उसे शैतान के बहुत ज्यादा करीब कर देती है, जबकि एक आलिम जो इल्म हासिल करता है, अल्लाह की राह पर चलता है, तो वो इल्म इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देता है और उस इंसान में आजिजी और इनकिसारी आ जाती है। इन तमाम वजूहात की बिना पर इल्म को दौलत पर बरतरी हासिल है। जब हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अरब के उन 10 आलिमों को एक ही सवाल के 10 मुख्तलिफ और तसल्ली बख्श जवाब दे दिए तो उन्होंने अपना सर झुका लिया और कहने लगे, बेशक आपने हमें मुतमईन किया और एक सवाल के 10 मुख्तलिफ दुरुस्त और दानिशवराना जवाब दिए हैं। तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु फरमाने लगे, ए खुदा के बंदो, अल्लाह ताला ने मुझे इस कदर इल्म अता फरमाया है कि तुम सारी जिंदगी मुझसे इसी एक सवाल के मुख्तलिफ जवाबात पूछते रहो, मैं फिर भी तुमको पहले से मुख्तलिफ और मुतमईन बख्श जवाब देता रहूंगा। उन 10 आलिमों ने जब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु की ये बात सुनी तो उन्होंने शिकस्त से अपने सर झुका लिए और हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत का ऐलान किया कि हम आप रदियल्लाहु अन्हु को खलीफा मानते हैं। उन 10 आलिमों में से एक आलिम आगे आया और मायूसी से हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने लगा, अगर इल्म दौलत से बेहतर है तो क्या हमें दौलत बिल्कुल हासिल नहीं करनी चाहिए? तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुम इतनी दौलत हासिल करो जिससे तुम्हारी इज्जत और गैरत की हिफाजत हो सके। ऐसी दौलत हासिल करो जो तुम्हें अल्लाह के सिवा किसी और का मोहताज न बनाए और तुम्हारी दुनियावी जरूरियात को एहसन तरीके से पूरा कर सके। अगर तुम्हारे पास दौलत तुम्हारी जरूरियात से ज्यादा है तो तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह की बाकी मखलूकात को भी इसमें से हिस्सा दो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी ये इरशाद फरमाया है कि ए ईमान वालो, जान लो तुम्हारा माल, तुम्हारी औलाद इस दुनिया में तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। कहीं ऐसा न हो तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दे और फिर जो ऐसा करेंगे वही क़यामत के दिन हमेशा हमेशा का नुकसान उठाने वालों में से होंगे। और जान लो कि क़यामत के दिन ना ही तुम्हारा माल और ना ही तुम्हारी औलाद तुम्हारे कुछ काम आएगी, इसलिए तुम्हारा हकीकी माल वही है जो तुम दुनिया में कमाओ और आखिरत में भी तुम्हारे काम आए। अल्लाह ताला हमें इल्म हासिल करने और रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।